بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم۔ روزے 30 دن کے لیے فرض کیوں کیے گئے؟ روایت ہے کہ حضرت امام حسن بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ چند یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے، جن میں یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے، حالانکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ فرض کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو وہ ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن کی بھوک اور پیاس کو فرض کر دیا، اور یہ لوگ جو رات کو کھا لیتے ہیں تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور اس طرح یہ روزہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی 30 دن کے روزے میری امت پر بھی فرض کر دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت فرمائی، تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے تم بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند دن۔ یہ سن کر یہودی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا، مگر یہ بتائیں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن پورے احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 باتیں لازمی پیدا کر دے گا۔ پہلے یہ کہ حرام کا مال اس کے جسم سے پگھل کر نکل جائے گا، دوسرے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا، تیسرے اس کا یہ روزہ اس کے باپ آدم علیہ السلام کا کفارہ بن جائے گا، چوتھے اس پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی، پانچویں قیامت کے دن اس کو بھوک اور پیاس سے امان مل جائے گا، چھٹے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات کا پروانہ دے گا، ساتویں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پاک و پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ اس یہودی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ کتاب من لا یضر الفقی جلد دوم، اور یہ حدیث نمبر ہے 1769 1769۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولا اعدائہم اجمعین، یا علی مدد مومنین۔